چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ادارے میں اپنی آمریت قائم کرنے کی ناکام کوششوں نے عدالت عظمیٰ کو دو واضح دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے اور بندیال کو عمرانڈو دھڑے کا سرغنہ قرار دیا جا رہا ہے، جس سے عدلیہ کی بچی کچی ساکھ بھی کچرا ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ججوں میں اختلافات کی تازہ خبریں تب سامنے آئی تھیں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے اپنی مرضی کے 5 جونیئر ججوں کو عدالت عظمیٰ میں ترقی دلوانے کی کوشش ناکام بنائی۔ جسٹس بندیال نے پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں اپنے سالانہ خطاب میں غصہ نکالتے ہوئے کہا کہ ان کی جانب سے جج لگانے کی کوشش حکومت اور سپریم کورٹ بار نے مل کر ناکام بنائی، کیونکہ انہیں حمزہ شہباز کی جگہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا غصہ تھا۔ جسٹس بندیال کے خطاب کے رد عمل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود نے ایک مشترکہ خط میں چیف جسٹس کے خطاب کو عدالتی روایت کے منافق قرار دیا اور الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے ساتھی ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ عدالتی امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ ججز کے ایک کیمپ کی جانب سے وقتاً فوقتاً دیے جانے والے بیانات سے یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ عدالت دو دھڑوں میں بٹ چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کے مابین اعلیٰ عدلیہ میں نئے ججوں کی تقرریوں کے حوالے سے اختلافات اب بھی برقرار ہیں۔ جج تعینات کرنے والے کمیشن کے پچھلے اجلاس میں اکثریتی ووٹوں سے شکست کھانے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال دوبارہ اجلاس بلانے سے گریزاں ہیں اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ حکومت پر اپنی مرضی کے جج لگانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان اختلافات کے باعث سپریم کورٹ کی کارکردگی پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے اختلافات تو چیف جسٹس افتخار چودھری کے دور میں بھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ اس دور میں کسی جج نے کبھی عدالتی معاملات پر اس طرح عوامی طور پر اختلاف نہیں کیا تھا جیسا آج کل کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین ججوں کے مابین اختلافات پبلک میں آ گئے ہیں۔ مئی 2019 میں بھی ججوں کے اختلافات سامنے آئے تھے جب جسٹس فائز عیسیٰ نے تب کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کے کنڈکٹ پر سوال اٹھا دیا تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو متعصب قرار دیتے ہوئے اس کی کارروائیوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ اس ایشو پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل گئی تھی اور ان کا دفاع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جب ان پیٹیشن پر سماعت شروع ہوئی تو فائز عیسیٰ کے وکیل نے دو ججوں جسٹس اعجاز الاحسن اور سردار طارق مسعود کا نام لے کر کہہ دیا تھا کہ ان کا جسٹس فائز عیسیٰ کے اس کیس میں براہ راست مفاد وابستہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس جج کا براہ راست اس کیس سے تعلق بنتا ہو اسے بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ جن ججوں کے اس کیس میں نام لیے گئے وہ بینچ سے الگ ہو گئے۔ یوں یہ کیس بینچ کی دوبارہ تشکیل کے لیے چیف جسٹس کھوسہ کو بھیج دیا گیا، جس کے بعد 10 ججوں کی فل کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس کی سماعت کی۔ جون 2020 میں جسٹس عیسیٰ کی فیملی کا کیس FBI کو بھیج دیا گیا، جس کا فیصلہ موجودہ چیف جسٹس بندیال نے تحریر کیا۔ اپریل 2021 میں ججوں کی اکثریت نے جسٹس عیسیٰ کی نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے جسٹس بندیال کی رولنگ کو مسترد کر دیا تھا۔ جسٹس عیسیٰ کیس کی سماعت کے دوران بعض ججوں کی طرف سے تلخ کلمات بھی سننے کو ملے، حتیٰ کہ چیف جسٹس بندیال کا کہنا تھا کہ جسٹس عیسیٰ کو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش ہو کر اپنی خاندانی جائیدادوں کے حوالے سے پوزیشن واضح کرنی چاہیے، لیکن اس کیس کا فیصلہ فائز عیسیٰ کے حق میں آیا اور اکثریتی ججوں نے ان پر لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا۔ پچھلے چیف جسٹس گلزار احمد کے دور میں بھی فائز عیسیٰ کے ان سے تعلقات نچلی ترین سطح پر رہے، کیونکہ دونوں میں بینچوں کی تشکیل پر اختلافات تھے۔ یاد رہے کہ جسٹس گلزار نے یہ غیر معمولی حکم جاری کیا تھا کہ فائز عیسیٰ کو عمران کے خلاف کیس نہیں سننے چاہیے۔ اس حکم پر دستخط کرنے والے ججوں میں بھی جسٹس بندیال شامل تھے۔ پھر جب جسٹس بندیال چیف جسٹس بنے تو بھی فائز عیسیٰ نے بینچوں کی تشکیل پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ ان کا اعتراض تھا کہ مجھے مشاورت میں شامل کیوں نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے اپنی غیر موجودگی کے دوران جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے پر بھی اعتراضات اٹھائے تھے۔ یاد رہے کہ 28 جولائی 2022 کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے چیف جسٹس کی طرف سے سپریم کورٹ کے لیے نامزد 5 ججوں کو اکثریت سے مسترد کر دیا تھا، لیکن یہ ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے۔ سینئر وکلا کا کہنا ہے کہ فائز عیسیٰ اور طارق مسعود کی جانب سے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط سے سپریم کورٹ کے سینئر ججوں میں اختلافات کی خلیج مزید وسیع ہونے کا امکان ہے، لہٰذا یہ چیف جسٹس بندیال کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا بڑا ہونے کے ناطے اس کے معاملات کو سنبھالیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।